أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا جو سبق ہے، آج کا سبق نہایت اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم ایسے جملے سیکھیں گے بولنے کے دوران کثرت سے جن کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹاپک ہے آج کا جو عنوان ہے وہ ضمائر ہے۔ انگلش میں کہا جاتا ہے ضمائر کو پروناؤنس۔ بات کرنے والا ایک ہے، اس کو کہتے ہیں واحد متکلم، اور اگر زیادہ ہے، ایک سے زیادہ، تو کہتے ہیں جمع متکلم۔ اور اسی طریقے سے سامنے جس سے بات کر رہے ہیں، جو سامنے ہمارے موجود ہے یعنی مخاطب، اس کے اعتبار سے عربی میں تقسیمات تھوڑی زیادہ ہیں، انگلش کی نسبت اور اردو کی نسبت عربی میں تھوڑی زیادہ ہے۔ اگر سامنے ایک مذکر آدمی ہوگا تو ہم کہیں گے انتا، انتا مطلب تم، انگلش میں کہیں گے یو، انتا یو۔ اگر زیادہ آدمی ہوں گے تو اس کے لیے آپ بعد میں سیکھیں گے، لیکن واحد مخاطب کے لیے ہم کہتے ہیں انتا۔ اور اپنے لیے جیسے میں بات کر رہا ہوں، متکلم ہوں، تو میں جیسے اپنے لیے استعمال اردو میں کہتا ہوں میں، اور انگلش میں کیا کہتا ہوں آئی، فرسٹ پرسن۔ عربی میں کیسے کہیں گے میں؟ عربی میں کہیں گے انا، انا میں۔ اور تیسرا ہے تھرڈ پرسن، یعنی جو یہاں موجود نہیں ہے، غائب ہے کوئی، ہوا یعنی ہی، انگلش میں کہیں گے ہی، ہوا، ہیا یعنی وہ ایک لڑکی، ہیا وہ ایک لڑکی۔ تو یہ ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت اس میں کیا ہے کہ جب ہم اس کو مضاف بنائیں گے، مضاف کا مطلب یعنی جب اس کو جوڑ دیں گے، کچھ ضمائر منفصلہ ہیں، کچھ متصلہ ہیں۔ تو ضمائر منفصلہ اور متصلہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھتے ہیں پہلے اردو میں۔ اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں تم اور تمہارا میں جو فرق ہے، تم اور تمہارا، میں اور میرا، تو اسی طریقے سے عربی میں بھی جب ہم سامنے والے کو کہیں گے انتا اور ایک ہے تمہارا، تو تمہارا کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ پہلے ان کو سمجھ لیں کہ متصلہ، ضمائر متصلہ اور منفصلہ میں کیا فرق ہے۔ یہاں دیکھیں اقسام الکلمہ جو شروع کے اسباق میں ہم نے سمجھا تھا کہ پارٹ آف سپیچ جو ہیں 3 ہیں عربی کے اندر، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں نام کو، فعل کہتے ہیں ورب کو، اور حرف کہتے ہیں پراپوزیشن یا کنجنکشن وغیرہ۔ اسم کے حوالے سے جیسے اسم ہم نے شروع کیا تھا تو اسم کے مختلف اقسام پڑھ رہے تھے، کبھی اسماء الاشارہ، کبھی اسماء الموصولہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں پچھلے سبقوں میں۔ اگر آپ نے پچھلے والے اسباق سمجھے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہوگا۔ تو اسی میں سے آج نیا ٹاپک ہمارا شروع ہے اسماء میں سے۔ اس میں سے آج ایک قسم ہم شروع کر رہے ہیں، اسماء الضمائر، پروناؤنس۔ اردو میں جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، زید ایک اچھا آدمی ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وہ محنتی ہے، اس کے نام کی جگہ ہم وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضمیر۔ اس ضمائر کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے الضمائر المنفصلہ۔ ضمائر المنفصلہ وہ یعنی پوسیسو پروناؤن ہیں جو الگ ہوں، جو کسی کے ساتھ مل کے نہیں آتے، اور دوسری جو صورت ہے الضمائر المتصلہ، سبجیکٹ پروناؤن، یعنی وہ جو کسی کے ساتھ مل کر آتی ہیں، کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آتی ہیں، جیسے مضمفلے بن جاتی ہیں، اور بھی اس کی بہت ساری شکلیں آتی ہیں، وہ ساری آگے پڑھیں گے، تو اس لیے اس کو متصل کہتے ہیں۔ منفصل کیوں کہتے ہیں؟ وہ الگ ہو کر آتی ہیں، کسی اسم کے ساتھ جڑتی نہیں ہیں، اس لیے بس ان دونوں کے یہ نام الگ الگ ہیں۔ جیسے عربی میں دیکھیے انا مطلب میں، انتا تم، ہوا وہ ایک لڑکا، ہیا وہ ایک لڑکی۔ انہی کی ہم شکل تبدیل کر دیں گے تو ان کی شکل کیسے بن جائے گی؟ انا کی جگہ یا آ جائے گی۔ جیسے میں کہتا ہوں میں، تو میں کہوں گا عربی میں انا، لیکن جب میں کہوں گا میرا، میرا گھر، میرا نام، تو انا نہیں کہوں گا، پھر اس کے ساتھ میں یا لگا دوں گا۔ کسی بھی چیز کو جب میں نے کہنا ہے میرا، تو اسی چیز کے ساتھ میں نے یا لگا دینا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں اسمی، میرا نام، کتابی میری کتاب، انا جب منفصلہ سے متصلہ میں آتی ہے تو یا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے انتا یعنی یو، سامنے والا تم۔ اب واحد مخاطب جو سامنے ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہیں تم، اور اس کو کہہ رہے ہیں تمہارا، تمہارے میں جب اس کو تبدیل کرنا ہے تو وہ بن جائے گا کا۔ تو انتا کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ کا۔ تو میں کیسے کہوں گا؟ تمہارا اسم کا، تمہارا نام، اور کتاب کہنا ہے تمہاری کتاب، کتابو کا۔ اور اسی طریقے سے ہوا یعنی وہ ایک آدمی، ہوا کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ ہو میں، کتابہ اس آدمی کی کتاب، اسمہ اس آدمی کا نام۔ آگے ہے ہیا یعنی وہ ایک لڑکی، یعنی شی۔ جب میں کہوں گا اس لڑکی کا نام تو کیسے کہیں گے؟ اسمو ہا۔ ہیا کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ ہا کے اندر، اسمو ہا اس ایک لڑکی کا
नाम, किताबुहा उस एक लड़की की किताब। तो ये शक्लें हैं अस्मा ज़मार की। हमने सिर्फ आज 4 अक़साम पढ़ी हैं, इसकी और भी अक़साम हैं, टोटल इसकी 14 अक़साम हैं, तो हमने इसमें से 4 समझ ली हैं। तो इन 4 को ज़हन में रखिएगा। अमूमन इन ज़मार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है बात करने के दौरान, और इसलिए इनको ज़हन में रखना ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। फ़िल मादी हमने पहले शुरू किया था, तो इसमें हमने कुछ अक़साम इसकी समझी थी। वाहिद मुज़क्कर गायब का पढ़ा था, तो चलते हैं उसको। फ़िल मादी के अंदर हमने ज़हाबा पढ़ा था, वो एक आदमी चला गया। तो हमने ये भी समझा था कि उसके आखिर में जब ता साकिन लगा देंगे तो वाहिद मुअन्नस गायब के लिए बन जाएगा, वो एक औरत चली गई। वाहिद मुज़क्कर गायब यानी थर्ड पर्सन की बात हमने की थी, और थर्ड पर्सन अगर मुअन्नस होगी, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए हमने ज़हाबत पढ़ा था। तो ये 2 पिछले सबकों में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले सबक देखे हैं, तो अगर नहीं देखे किसी ने, तो पीछे से दोहरा ले और उसको याद कर ले, वहां से समझ ले। आज के सबक के अंदर हम इसी फ़िल मादी को आगे बढ़ाएंगे। फ़िल मादी के अंदर 2 चीजों का अपने ज़हन में रखना है, एक है ज़बर और एक है पेश। इसी फ़िल मादी के आखिर में जब हम ज़बर लगा देते हैं, जब हमने कह दिया ज़हब ता, तो ये ता आप देख रहे हैं, ता मतलब तुम। यहाँ आप देखिए अंता तुम, तो ये ता आप देख रहे हैं, ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, यही ता यहाँ हमने लगा दी, तो ये बन गया ज़हबता, तुम एक आदमी गए। जी, आगे इस ता की जगह हमने पेश कर दी तू, तो ये बन गया ज़हबतू मैं गया, ज़हबता तुम गए, ज़हबतू मैं गया। तो इन दोनों की प्रैक्टिस आज करें, भाई इन चीज़ों को अपने पास नोट करें और महफूज कर लें और इसको ज़हन में रखें। तो चलते हैं अभी किताब की तरफ, किताब से समझते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुल आशिर, 10वां सबक। तो यहाँ देखिए ये सारा डायलॉग है, इसको कहते हैं मुहादसा या मुकालमा। तो देखिए हामिद बात कर रहा है, हामिद कह रहा है मन अंता, तुम कौन हो? मोहम्मद जवाब देता है अना तालिबुन बिल जामिअती, मैं यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। हामिदुन अ अंत तालिबुन जदीदुन, क्या तुम नए तालिब इल्म हो? यहाँ देखिए तालिबुन जदीदुन ये मनऊत, ये नात है। पिछले सबक में हमने पढ़ा है मौसूफ, ये सिफत उसकी। मोहम्मद नाम अना तालिबुन जदीदुन, जी हाँ मैं नया तालिब इल्म हूँ। मिन ऐना अंता, तुम कहाँ से हो? मोहम्मदुन अना मिनल हिंदी, मैं इंडिया से हूँ। हामिदुन मस्मुका, यहाँ देखिए का है, इधर अंता था, अंता मतलब तुम और का मतलब तुम्हारा। मस्मुका तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद इस्मी मोहम्मदुन, मेरा नाम मोहम्मद है। यहाँ देखिए इस्मी कहा है, अना मतलब मैं, और या लगा दिया तो मेरा। हामिदुन वमन हाज़ल फता अल्लज़ी मअक, और ये फता कहते हैं नौजवान, ये नौजवान अल्लज़ी मअक जो तुम्हारे साथ है, मअक मतलब के साथ, का तुम्हारे, और ये नौजवान जो तुम्हारे साथ है कौन है? मोहम्मद हुआ ज़मीली, वो मेरा क्लासमेट है। हामिदुन अहुआ अयदन मिनल हिंदी, क्या वो भी इंडिया से है? अयदन मतलब भी, इंग्लिश में कहेंगे आल्सो। मोहम्मद ला हुआ मिनल याबान, नहीं वो जापान से है। हामिदुन मस्मुहु, उसका नाम क्या है? यहाँ आप गौर करिए, हु उसमें हमने जो भी समझा थोड़ी देर पहले, हु असल में था हुआ, हुआ से हु बन गया। मस्मुहु उसका नाम क्या है? मोहम्मद इस्मुहु हमज़तु, उसका नाम हमजा है। हामिदुन मा लुगतुका या मोहम्मद, ए मोहम्मद तुम्हारी जुबान क्या है? लुगती अल उर्दियतु, मेरी जुबान उर्दू है। अहिया लुगतुन सहलतुन, क्या वो आसान जुबान है? मोहम्मद नाम जी हाँ, हिया लुगतुन सहलतुन, जी हाँ वो आसान जुबान है। जी आगे है हामिदुन, हामिद कहता है वह हमज़तु मा लुगतुहु, और हमजा उसकी क्या जुबान है? मोहम्मद कहते हैं लुगतुहु अल याबानियतु, उसकी जुबान जापानी है। वहिया लुगतुन सअबतुन, और वो मुश्किल जुबान है। ऐना अबूका या मोहम्मदु, ए मोहम्मद तुम्हारे अब्बू कहाँ है? मोहम्मद कहता है अबी फिल कुवैती, मेरे अब्बू कुवैत में हैं। हुआ तबीबुन शहीरुन, वो मशहूर डॉक्टर हैं। शहीरुन कहते हैं मशहूर को। व ऐना उम्मुका, और तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मोहम्मद हिया अयदन फिल कुवैत, वो भी कुवैत में है। मआ अबी, मेरे अब्बू के साथ। हिया मुदर्रिसतुन, वो टीचर हैं। हुनाक, वहाँ पर, वो भी मेरे अब्बू के साथ कुवैत में हैं और वो वहाँ पे टीचर हैं। हामिदुन अज़हबत इलल कुवैत या मोहम्मद, ए मोहम्मद क्या तुम कुवैत गए हो? मोहम्मद नअम ज़हबतु, जी हाँ मैं गया हूँ। व ज़मीलुका ऐना अबूहु, और तुम्हारा क्लासमेट उसके अब्बू कहाँ है? अबूहु फिल याबानी, उसके अब्बू जापान में हैं। हुआ ताजिरुन कबीरुन,
وہ بڑے تاجر ہیں. الک اخن یا محمد, کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ محمد کہتا ہے نعم, جی ہاں. لی اخن واحد, میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامۃ, اس کا نام اسامہ ہے. وہو معی ہنا, وہ میرے ساتھ ہے یہاں پر. ہونا کہتے یہاں. فی المدینۃ المنورہ, مدینہ منورہ میں. ولی اخت واحدۃ, اور میری ایک بہن ہے. اسمہا زینب, اس کا نام زینب ہے. وہی فی العراق, وہ عراق میں ہے. مع زوجہا, اپنے خاوند کے ساتھ. زوجہا مہندس, اس کا خاوند انجینئر ہے. یہاں دیکھیے ہیا مطلب وہ ایک لڑکی یعنی شی, تو اس کو جب ہم نے منفصل سے جو متصل میں تبدیل کر دیا تو یہ ہا بن گیا. ہیا ہا. عندک سیارۃ یا اخی, کیا تمہارے پاس گاڑی ہے اے میرے بھائی؟ محمد لا ما عندی سیارۃ, نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے. عندی دراجۃ, میرے پاس سائیکل ہے. حمزۃ عندہ سیارۃ, حمزہ اس کے پاس گاڑی ہے. جی آگے ہے تمرین. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنے والے سوالوں کے متعلق جواب دیجیے. ان سب کے سوالوں کے جواب آپ نے اپنے پاس سے دینے ہیں, اور کوشش کریں اگر اپنے پاس سے نہیں تو کتاب سے دے دیں. مسمک, تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی محمد, میرا نام محمد ہے. من این انت, آپ کہاں سے ہو؟ اپنے بارے میں بتائیں گے. میں پاکستان سے ہوں. انا من پاکستان, میں پاکستان سے ہوں. ما لغتک, تمہاری زبان کیا ہے؟ لغتی الاردیۃ, میری زبان اردو ہے. آگے ہے این ابوک, تمہارے ابو کہاں ہیں؟ ابی فی پاکستان, میرے ابو پاکستان میں ہیں. وَأَيْنَ أُمُّكِ, اور آپ کی امی کہاں ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ وہ بھی پاکستان میں ہے. ہی ایضاً فی پاکستان, وہ بھی پاکستان میں ہے. الک اخن, کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ کیا جواب دیں گے کہ میرا, جی ہاں میرا بھائی ہے. نعم لی اخن واحد, جی ہاں میرا ایک بھائی ہے. آگے ہے الک اخت, کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ جی ہاں میری ایک بہن ہے. نعم لی اخت واحدۃ, میری ایک بہن ہے. آگے ہے عندک سیارۃ, کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ تو کیا آپ جواب دیں گے؟ جی ہاں میرے پاس گاڑی ہے. نعم عندی سیارۃ, جی ہاں میرے پاس گاڑی ہے. آگے ہے عندک دراجۃ, کہ کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نعم عندی دراجۃ, جی ہاں میرے پاس سائیکل ہے. آگے ہے عندک قلم, کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ جواب دیں گے جی ہاں میرے پاس قلم ہے. کیسے کہیں گے؟ نعم عندی قلم, جی ہاں میرے پاس قلم ہے. عندک دفتر, کیا تمہارے پاس رجسٹر ہے؟ تو کہیں گے جی ہاں میرے پاس رجسٹر ہے. کیسے بولیں گے؟ نعم عندی دفتر, دفتر کہتے ہیں رجسٹر کو, جی ہاں میرے پاس رجسٹر ہے. ابوک تاجر, کیا تمہارے ابو تاجر ہیں؟ تو کیا کہیں گے؟ جی ہاں میرے ابو تاجر ہیں. نعم ابی تاجر کبیر, جی ہاں میرے ابو بڑے تاجر ہیں. من این محمد, محمد کہاں سے ہے؟ تو کیا بتائیں گے؟ وہ انڈیا سے. کیسے بتائیں گے؟ ہوا من الہند, وہ انڈیا سے ہے. ما لغتہ, اس کی زبان کیا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اس کی زبان اردو ہے. لغتہ الاردیۃ, اس کی زبان اردو ہے. این ابوہ, اس کے ابو کہاں ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ابوہ فی الکویت, اس کے ابو کویت میں ہیں. این امہ, اس کی امی کہاں ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اس کی ماں بھی کویت میں ہے. امہ ایضاً فی الکویت, اور اس کی امی بھی کویت میں ہے. من این حمزۃ, حمزہ کہاں سے ہے؟ تو اس کے بارے میں اب کیا جواب دیں گے؟ وہ جاپان سے ہے. ہوا من الیابانی, وہ جاپان سے ہے. ما لغتہ, اس کی زبان کیا ہے؟ تو کہیں گے اس کی زبان جاپانی ہے. لغتہ الیابانیۃ, اس کی زبان جاپانی ہے. این ابوہ, اس کے ابو کہاں ہیں؟ اس کے ابو جاپان میں ہیں. ابوہ فی الیابانی, اس کے ابو جاپان میں ہیں. این زینب, زینب کہاں ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ عراق میں ہے. ہیا فی العراق. تو آگے ہے این زوجہا, اس کا خاوند کہاں ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ اس کا خاوند بھی عراق میں ہے. زوجہا فی العراق, اس کا خاوند عراق میں ہے. ازوجہا مدرس, کیا اس کا خاوند ٹیچر ہے؟ لا زوجہا مہندس, نہیں اس کا خاوند انجینئر ہے. آگے ہے تمرین. ضع فی الفراغ فیما یلی الضمیر ہو ہا, رکھو خالی جگہ میں نیچے دی گئی الضمیر, ضمیر کو, ہو یا ہا کو. اب یہاں پہ خالی جگہ ہے, اس خالی جگہ کے اندر ہم نے ہو یا ہا کا خیال کرتے ہوئے لگانا ہے. ہو یعنی اس لڑکے کا, ہا اس لڑکی کی. نمبر 1 ہے
هذه البنت طالبة، یہ لڑکی طالبہ ہے. اسمها، اس لڑکی کا نام، تو ہا لگائیں گے یہاں پہ، ہو نہیں لگائیں گے. اسمها زینب، اس لڑکی کا نام زینب ہے. آگے ہے نمبر 2، محمد طبیب، محمد ڈاکٹر ہے. وابنو کیا لگائیں گے، ہو. وابنو ہو، اس کا بیٹا. مہندس، اس کا بیٹا انجینئر ہے. هذا الرجل تاجر کبیر، یہ آدمی بڑا تاجر ہے. اسمہ کہیں گے، ہو. اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ ہے. آمینۃ فی الغرفۃ، آمینہ کمرے میں ہے. وامہا، امہا کیونکہ لڑکی ہے تو اس لیے ہا کہیں گے. امہا فی المطبخ، اس کی ماں کچن میں ہے. آگے ہے عائشۃ طبیبۃ، عائشہ ڈاکٹر ہے. واختہا، یہاں کیا لگائیں گے، ہا. اختہا ممرضۃ، اس کی بہن نرس ہے. ممرضہ نرس. خرج محمد من الفصل، محمد نکلا کلاس سے. وخرج، اور نکلا. معہ، اس کے ساتھ. وخرج معہ، اور اس کے ساتھ نکلا. زمیلہ، اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی یعنی اس کا کلاس میٹ نکلا. آگے ہے تمرین. ہاتی خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال الآتی، لاؤ. ہاتی مطلب ہے لاؤ. خمسۃ اسئلۃ، 5 سوال. واجوبۃ، اور 5 جواب. کالمثال الآتی، آنے والی مثال کی طرح. تو مثال پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس طرح کے 5 سوال بھی بنائیں گے اور اس طرح کے 5 جواب بھی بنائیں گے. عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے. نعم عندی قلم. تو اب اس طرح کے 5 سوال آپ بھی بنائیے اور پھر ان کے جواب بھی دیں. تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں عندک کتاب، کیا تمہارے پاس کتاب ہے. جو آپ کہیں گے نعم عندی کتاب. عندک بیت، کیا تمہارے پاس گھر ہے. جو آپ کیا دیں گے، نعم عندی بیت. آگے کہیں گے عندک جوال، کیا آپ کے پاس موبائل ہے. نعم عندی جوال، جی ہاں میرے پاس موبائل ہے. آگے سوال بن سکتا ہے عندک دفتر، کیا تمہارے پاس رجسٹر ہے. تو جواب دیں گے نعم عندی دفتر. عندک حقیبۃ، کیا تمہارے پاس بیگ ہے. نعم عندی حقیبۃ، جی ہاں میرے پاس بیگ ہے. آگے سوال بن سکتا ہے عندک مکتب، کیا تمہارے پاس ڈیسک ہے. جو جواب دیں گے نعم عندی مکتب، جی ہاں میرے پاس ٹیبل ہے. اسی سوال کا بقیہ حصہ. ہاتی خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال الآتی، لائیے 5 سوال اور 5 جواب. کالمثال الآتی، آنے والی مثال کی. تو مثال کیا ہے، عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے. لا ما عندی قلم، نہیں میرے پاس قلم نہیں ہے. تو پچھلے سوال کے اندر جو ہم نے کہا تھا نعم عندی قلم، لیکن جب ہم انکار کریں گے کسی چیز کا تو لا کے ساتھ کریں گے، نہیں. پھر ساتھ کہیں گے ما، عندی کے ساتھ ما لگا دیں گے. ما عندی نہیں ہے میرے پاس، ما عندی میرے پاس نہیں ہے. تو اس طریقے سے اب جواب دینا ہے ہم نے. عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے. لا ما عندی قلم، میرے پاس قلم نہیں ہے. عندک کتاب، کیا تمہارے پاس کتاب ہے. کیا کہیں گے، لا ما عندی کتاب، نہیں میرے پاس کتاب نہیں ہے. آگے پھر سوال بنائیں گے عندک مکتب، کیا تمہارے پاس ٹیبل ہے. تو کیا جواب دیں گے، لا ما عندی مکتب، نہیں میرے پاس ٹیبل نہیں ہے. عندک دفتر، کیا تمہارے پاس رجسٹر ہے. جو آپ کیا دیں گے، لا ما عندی دفتر، نہیں میرے پاس رجسٹر نہیں ہے. آگے سوال بنا سکتے ہیں عندک سیارۃ، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے. کہیں گے لا ما عندی سیارۃ، نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے. اس طریقے سے سوال بنتے جائیں گے اور آپ اس طریقے سے آپ خود بھی پریکٹس کریں. ان جملوں کو استعمال کریے اور پریکٹس کریے. آگے ہے تأمل ما یلی، نیچے آنے والے پہ غور کیجئے. جی ذرا غور کیجئے. بیتن تھا مطلب گھر، بیتن کا مطلب گھر. جب آپ نے کہہ دیا بیتی مطلب کیا ہوا، میرا گھر، تو آخر میں یا لگانے سے بن گیا میرا گھر. بیتی میرا گھر. آگے ہے بیتکا تمہارا گھر، کاف لگ گیا تو تمہارا. آگے ہے بیتو ہو لگا دیا تو اس آدمی کا ہو گیا بیتو ہو، اس آدمی کا گھر. بیتو ہو اس آدمی کا گھر. آگے ہے ہا بیتو ہا اس لڑکی کا گھر. بیتو ہا اس لڑکی کا گھر. بیتی میرا گھر، بیتو کا تمہارا گھر، بیتو ہو اس لڑکے کا گھر، بیتو ہا اس لڑکی کا گھر. آگے ہے تمرین. اضف الاسماء الآتیہ الی المتکلم، آنے والے اسماء کی اضافت کرو
الی المتکلم متکلم کی طرف، والمخاطب اور مخاطب کی طرف، والغائب واحد مذکر غائب کی طرف، والغائبتی اور واحد مؤنث غائب کی طرف، کما ہوا موضح فی المثال جیسا کہ وہ مثال میں واضح ہے۔ مثال ہم پڑھیں گے تو سمجھ لگے گا کیسے، جیسے دیکھیں قلم ہے تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، اس کے ساتھ یا لگا دی ہے، میرا بن گیا۔ تو سامنے والے کو مخاطب کو کہنا ہے تمہارا، تو کیسے کہیں گے ھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے بارے میں ہمیں کہنا ہے یہ اس آدمی کا ہے تو کہیں گے ھذا قلمہ، یہ اس آدمی کا قلم ہے۔ اور آگے کسی لڑکی کا کہنا ہے تو کہیں گے یہ اس لڑکی کا ہے، ھذا قلمھا، یہ اس لڑکی کا قلم ہے۔ تو اس طریقے سے ہر اسم کے سامنے ہم نے پہلے اپنی طرف اضافت کرنی ہے، یعنی کتابی، کتابک، کتابہ، کتابہ، اس طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ آگے کتابن تو کیسے بنائیں گے ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ پھر آگے بتائیں گے یہ سامنے والے کی مخاطب کا کیسے ھذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے، ھذا کتابہ، یہ اس لڑکے کی کتاب ہے، ھذا کتابھا، یہ اس لڑکی کی کتاب ہے۔ سریر بیڈ، ھذا سریری، یہ میرا بیڈ ہے، ھذا سریرک، یہ تمہارا بیڈ ہے، ھذا سریرہ، یہ اس لڑکے کا بیڈ ہے، ھذا سریرھا، یہ اس لڑکی کا بیڈ ہے۔ آگے ہے اسم نام، اسمی، ھذا اسمی، یہ میرا نام ہے، ھذا اسمک، یہ تمہارا نام ہے، ھذا اسمہ، یہ اس لڑکے کا نام ہے، ھذا اسمھا، یہ اس لڑکی کا نام ہے۔ مندیل رومال، ھذا مندیلی، یہ میرا رومال ہے، ھذا مندیلک، یہ تمہارا رومال ہے، ھذا مندیلہ، یہ اس لڑکے کا رومال ہے، ھذا مندیلھا، یہ اس لڑکی کا رومال ہے۔ ابن بیٹا، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، ھذا ابنک، یہ تمہارا بیٹا ہے، ھذا ابنہ، یہ اس لڑکے کا بیٹا ہے، ھذا ابنھا، یہ اس لڑکی کا بیٹا ہے۔ سیارۃ گاڑی، ھذہ سیارتی، ھذہ سیارتی، یہ میری گاڑی ہے، ھذہ سیارتک، یہ تمہاری گاڑی ہے، ھذہ سیارتہ، یہ اس لڑکے کی گاڑی ہے، ھذہ سیارتھا، یہ اس لڑکی کی گاڑی ہے۔ مفتاح چابی، ھذا مفتاحی، یہ میری چابی ہے، ھذا مفتاحک، یہ تمہاری چابی ہے، ھذا مفتاحہ، یہ اس لڑکے کی چابی ہے، ھذا مفتاحھا، یہ اس لڑکی کی چابی ہے۔ ید ہاتھ، ہاتھ کیونکہ مؤنث ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو ھذہ کہیں گے۔ ھذہ یدی، یہ میرا ہاتھ ہے، ھذہ یدک، یہ تمہارا ہاتھ ہے، ھذہ یدہ، یہ اس لڑکے کا ہاتھ ہے، ھذہ یدھا، یہ اس لڑکی کا ہاتھ ہے۔ آگے ہے اقرا پڑھو، لی میرا، لکا تمہارا، لہو اس آدمی کا، لہا اس لڑکی کا۔ تو یہاں جو لام ہے لام الملک پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں یہ بھی فرق رکھیے کہ لام اس وقت لگایا جاتا ہے جب کوئی رشتہ ہو۔ لی اختن، یہ نہیں کہیں گے عندی اختن، عندہ ہوتا ہے کہ پاس، اور لی کا مطلب بھی پاس۔ عندہ اور لام کا فرق یہ ہے کہ عندہ چیزوں کے لیے استعمال کریں گے اور انسانی رشتوں کے لیے لام لگائیں گے۔ لی اختن واحدۃ، میری ایک بہن ہے، میری ایک بہن ہے۔ الک اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ لا ما لی اخن، نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اختی لہا طفل صغیر، میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ زمیلی لہو اخن و اختن، میرا کلاس میٹ اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ نقول، ہم کہتے ہیں، عندی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ دیکھیے کتاب چیز ہے تو اس کے لیے عندی کا استعمال کیا ہے، عندہ کا استعمال کیا ہے۔ تو وہاں یہاں پہ لی کتاب نہیں کہا، لام نہیں لگایا، تو کہا ہے عندی کتاب، میرے پاس ایک کتاب ہے۔ وَنَقُولُ لی اخن، اور ہم کہتے ہیں لی اخن، میرا ایک بھائی ہے۔ وَلَا نَقُولُ عِنْدِ اخن، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ عندی اخن، کہ میرے پاس ایک بھائی ہے۔ تو عندہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے اور لام انسانی رشتوں کے لیے ہم لام لگائیں گے۔ آگے ہے مع، کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، انگلش میں کہیں گے ود۔ خرج حامد مع خالد، حامد نکلا خالد کے ساتھ۔ مع جو ہے یہ مضاف بن کر آتا ہے اور حرف جر کی طرح کام کرتا ہے، جیسے حرف جر بعد والے کو مجرور کر دیتا ہے، ایسے مع بھی اپنے بعد والے کو مجرور کر دے گا۔ تو یہاں دیکھیے خرج حامد مع خالی۔ آگے ذهب الطبیب مع المہندس، ڈاکٹر چلا گیا انجینئر کے ساتھ، تو یہ مع نے
مہندسی کر دیا، المہندسو تھا تو مع کی وجہ سے یہاں پہ زیر آ گئی. جلس المدرس مع المدیر، ٹیچر بیٹھا پرنسپل کے ساتھ. من معک یا علی، تمہارے ساتھ کون ہے اے علی؟ معی زمیلی، معی زمیلی، میرے ساتھ میرا کلاس میٹ ہے. آمنۃ معاہا زوجہا، آمنہ کے ساتھ اس کا خاوند ہے. خرج ابی من البیت، میرے ابو گھر سے نکلے. من خرج معاہو، کون نکلا اس کے ساتھ؟ خرج معاہو عمی، اس کے ساتھ نکلا میرا چاچا. عمی کہتے ہیں میرا چاچا. آگے دیکھیے بیتن، گھر، بیتو کا تمہارا گھر، بیتوہو اس لڑکے کا گھر، بیتوہا اس لڑکی کا گھر، بیتی میرا گھر. ابن باپ، ابو کا تمہارا باپ، ابوہو اس لڑکے کا باپ، ابوہا اس لڑکی کا باپ، ابی میرے ابو. اخن بھائی، اخو کا تمہارا بھائی، اخوہو اس لڑکے کا بھائی، اخوہا اس لڑکی کا بھائی، اخی میرا بھائی. آگے دیکھیے ابی و امی فی البیت، میرے ابو اور میری امی گھر میں ہیں. این ابو کا یا حامدو، کہاں ہے تمہارے ابو اے حامد؟ ذهب الى السوق، وہ چلے گئے بازار کی طرف. اخو کا طبیب، کیا تمہارا بھائی ڈاکٹر ہے؟ لا وہ مدرس، نہیں وہ ٹیچر ہیں. زینب فی الریاض، زینب ریاض میں ہے. اخوہا فی الطائف، اس کا بھائی طائف میں ہے. و ابوہا فی المدینۃ المنورہ، اور اس کا ابو مدینہ منورہ میں ہے. آگے نمبر 5، ھذا الطالب ابوہ وزیر، یہ طالب علم اس کا ابو وزیر ہے. واخوہ تاجر کبیر، اور اس کا بھائی بڑا بزنس مین ہے. ذهب اخی الی المدرسۃ، میرا بھائی چلا گیا اسکول کی طرف. وذهب ابی الی الجامعۃ، اور میرا ابو یونیورسٹی کی طرف چلا گیا. آگے نمبر 5، محمد محمد، خالد خالد، حامد حامد، عباس محمود. ان سب کے آخر میں دیکھیں دو پیش ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ منصرف ہیں. سب کے آخر میں دو پیش ہیں. اور نیچے دیکھیے حمزۃ، طلحۃ، اسامۃ، معاویۃ، ریمۃ، یہ سب غیر منصرف ہیں. ان سب کے آخر میں ایک ایک پیش آ رہی ہے. یہ دو پیش کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے ان کو غیر منصرف کہتے ہیں، جو کہ ہم پہلے سمجھ چکے. آگے ہے تمرین، اقرأ الاسماء الآتیۃ وضبط اواخرها، آنے والے ناموں کو پڑھیے اور ان کے آخر میں اعراب کا ضبط کیجیے، یعنی اعراب کی صحیح ادائیگی. کیسے پڑھیں گے؟ خالد منصرف ہے، خالد، حمزۃ، عمار، انس انس، معاویۃ، حامد، اسامۃ، اکرمۃ، عباس، محمد، طلحۃ. آگے الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات. الزمیل کلاس میٹ، الزوج خاوند، واحد ایک، فتن نوجوان، مع کے ساتھ، الطفل بچہ، الکویت کویت، اللغت زبان. آج کے سبق میں اتنا ہی. آپ کوشش کیجئے یہ والے جو سبق ہے بہت اہم ہے، اس کو بار بار سنیے اور کوشش کیجئے یہ چیزیں اپنے پاس ضرور سیو کریں اور ان الفاظ کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ بولیں. آپ روزانہ کا سبق روزانہ کوشش کریے، روزانہ یاد رکھیے، اس کا استعمال کیجئے، دوسروں سے بات کیجئے اور آگے بڑھتے رہیے. اور کوشش کیجئے پیچھے سے جیسے ہی آپ کو موقع ملے، زیادہ وقت ہو، پیچھے سے دہرائی کرتے رہیں. پیچھے والے اسباق دوبارہ سنیے، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھیے اور بار بار سنیں، بار بار لکھیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے سبق میں نئے معلومات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أصلي بقلبي وأعمالي